نیازی کو رہا کرو، عمران کو رہا کرو، اور خیبر پختونخوا کی عوام ایک ہی نعرہ لگاتی ہے، خیبر پختونخوا کو رہا کرو، رہا کرو، اس غلامی کی زنجیروں سے رہا کرو۔ پھر کہنا چاہوں گی کہ اکیلا ہی چلا تھا جانب سفر، اکیلا ہی چلا تھا جانب سفر، لوگ ملتے گئے کارواں بنتا گیا۔ ڈاکٹر شائستہ خان صاحبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو میڈم چیئر، آپ کا بہت شکریہ۔ آج میں اس ایوان میں سب سے پہلے یہ کہوں گی کہ جس صوبے کی میں ترجمانی کر رہی ہوں، افسوس ہے کہ اس صوبے پر برجمان جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اس صوبے کی ترقی کا بیڑا اٹھائے رکھے ہیں، وہ آج ایک بھی اپنی سیٹ پر برجمان مجھے نظر نہیں آ رہا۔ اور مجھے افسوس ہے کہ جس وفاقی بجٹ پر انہوں نے تنقید کی، کاش وہ اپنی بھی تنقید سننے کے لیے آج یہاں پر برجمان بیٹھے ہوتے۔ جو وہ پوائنٹ آف کورم پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، صرف بزنس کو تکلیف پہنچانے کے لیے، لوگوں کی باتیں حل نہ کروانے کے لیے، اور آج جب تنقید برائے تنقید کا وقت ہے تو وہ خود اپنی سیٹس پر موجود نہیں ہیں۔ میں خاص طور پر 26-27 کے اس بجٹ پر وفاقی حکومت کو، میاں شہباز شریف صاحب کو اور ان کی تمام معاشی ٹیم کو خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کروں گی کہ ان مشکل حالات میں، کہ جب مشرق وسطیٰ ایک کرائسس میں ہے اور انہوں نے ایک اتنا اچھا بجٹ پیش کیا جس میں کسان، مزدور، غریب عوام اور خاص طور پہ کر کے خواتین کا سوچا گیا، میں یہ سوچتی ہوں کہ ایک ایسا ویژن رکھنے والا لیڈر ہی ایسے فیصلے کرتا ہے۔ یہ بجٹ صرف اعداد و شمار کا بجٹ نہیں، یہ پاکستان کو معاشی خود مختاری، قومی سلامتی اور پائیداری اور ترقی کی طرف لے جانے کا ایک روڈ میپ ہے۔ جناب اسپیکر، ہماری سیاست کی بنیاد تعمیر، ترقی، خدمت اور قومی وقار پر قائم ہے، اور اس سیاسی اور ترقیاتی فکر کے معمار ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف ہیں۔ ان کے لیے ایک شعر کہنا چاہوں گی کہ اکیلا ہی چلا تھا جانب سفر، اکیلا ہی چلا تھا جانب سفر، لوگ ملتے گئے کارواں بنتا گیا۔ میاں محمد نواز شریف نے ہمیشہ اپنی جماعت اور حکومت کو ایک واضح ویژن دیا، پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے کے ساتھ ساتھ معاشی قوت بنایا، شہروں کو، صوبوں کو موٹر ویز سے جوڑا، توانائی کے بحران پر قابو پایا اور صنعت کا پہیہ چلایا۔ موٹر ویز، توانائی کے بڑے منصوبے، سی پیک جو کہ خاص طور پر خیبر پختونخوا کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے، جدید مواصلاتی نظام اور معاشی ترقی کا سفر میاں محمد نواز شریف کی دور اندیش قیادت کی پہچان ہے۔ حکومت انہی کے ویژن سے رہنمائی حاصل کرتی ہے۔ ان کی سیاسی بصیرت نے جماعت کو ہمیشہ یہ سبق دیا کہ حکومت اقتدار کا نام نہیں بلکہ عوام کی خدمت، ملک کی تعمیر اور آنے والی نسلوں کا مستقبل محفوظ بنانے کی ذمہ داری ہے۔ جناب اسپیکر، وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے میاں محمد نواز شریف کے ترقیاتی ویژن کی نگرانی اور عملی نتائج میں تبدیل کیا ہے۔ شہباز سپیڈ کا مطلب صرف تیزی نہیں، اس کا مطلب ہے منصوبے کی بروقت تکمیل، مسلسل نگرانی اور قومی خزانے کا ذمہ دارانہ استعمال اور عوام کو فوری فائدہ پہنچانا ہے۔ چراغ عزم جلائے ہیں، سفر کو رواں رکھا ہے، شہباز شریف کی قیادت نے وطن کا مان رکھا ہے، ترقی، خوشحالی اور استحکام کا ہے یہ پیغام، مضبوط ہوگا پاکستان اور روشن ہوگا ہر مقام۔ جناب اسپیکر، میں نے جب یہاں پہ ابھی تنقید سنی اور بڑا ہی افسوس ہوا اپوزیشن کی طرف سے، میرا تعلق بھی ہزارہ ڈویژن سے ہے، اور ہزارہ ڈویژن، پورے ڈویژن میں صرف ایک ٹرشری کیئر ہاسپٹل ہے جہاں پہ کوئی کارڈیک یونٹ تک موجود نہیں ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد میں۔ ڈسٹرکٹ ہری پور کی بات کریں تو ڈسٹرکٹ ہری پور میں جو ایک ہاسپٹل بنا ہے، وہ ہاسپٹل میں صرف ریفر ٹو ایبٹ آباد کی پرچی دی جاتی ہے، اور ایبٹ آباد جاتے جاتے مریض اپنا دم توڑ جاتا ہے، اور اگر وہ ایبٹ آباد پہنچ جاتا ہے
تو وہاں پر بیڈ نہ ہونے کی سہولیات کی وجہ سے وہ باہر گیلریز میں انتظار کرتا ہے، شاید وہ کہیں موت کا انتظار کرتا ہے یا اپنی زندگی کی اس امید کی کرن کا انتظار کرتا ہے کہ کوئی مجھے بیڈ مل جائے اور میری یہاں پہ ٹریٹمنٹ ہو سکے۔ نہ ہو تو وہ مریض وہاں سے پھر دوبارہ فیڈرل میں پمز ہاسپٹل بھیجا جاتا ہے تاکہ اس کی یہاں پہ ٹریٹمنٹ ہو سکے۔ تو افسوس اس پورے صوبے میں کوئی برن ہاسپٹل نہیں۔ ہتار کا واقعہ رونما ہوا تو مریضوں کو ریفر کیا گیا پنجاب میں، کیونکہ وہاں پہ کوئی بھی ابتدائی وہاں پہ طبی سہولیات موجود نہیں تھی، تو پنجاب میں پیشنٹ کو ریفر کیا گیا۔ یہ لوگ جو آج اپوزیشن بینچز پہ بیٹھ کر مریم نواز کے جہاز پر تنقید کر رہے تھے، تو کل شفیع جان جب ٹک ٹاک بنا کر اپنی زلفوں کو لہرا رہا تھا تو کیا وہ ان کو نظر نہیں آتا؟ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں، سہیل افریدی جب اپنی پروٹوکول کی گاڑیوں میں پھرتا ہے تو اس کو یہ نظر نہیں آتا کہ وہ قومی خزانے سے پیٹرول یوز کر رہا ہے؟ چلیں وہ تو سی ایم رہا، سی ایم کا بھائی افریدی بھی پروٹوکول کی 5 گاڑیوں سے پورے صوبے میں دندناتا پھرتا ہے۔ کیا اس وقت پیٹرول کی ان کو مہنگائی نظر نہیں آتی؟ کیا قومی خزانہ نظر نہیں آتا؟ لیکن افسوس ایک ہی نعرہ لگایا جاتا ہے اسٹریٹ موومنٹس میں، نیازی کو رہا کرو، عمران کو رہا کرو، اور خیبر پختونخوا کی عوام ایک ہی نعرہ لگاتی ہے، خیبر پختونخوا کو رہا کرو، رہا کرو، اس غلامی کی زنجیروں سے رہا کرو۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بات کرتی چلوں کہ جو 67% ہمارے نوجوان نسل کے لیے جو پی ایم یوتھ پروگرام کا ویژن پرائم منسٹر نے جو لانچ کیا ہوا ہے، ہم اس کے لیے بہت خوش ہیں کہ اس کے ذریعے خیبر پختونخوا کو بھی فائدہ ملتا ہے۔ نہیں تو خیبر پختونخوا کے تو نوجوان کو کبھی قلم چھوڑ احتجاج میں شامل کیا جاتا ہے، اور اس کے بجائے اگر شہباز شریف صاحب کا ویژن دیکھا جائے تو وہ انہیں اسکل پروگرامز کا حصہ بنانا چاہتے ہیں یا ہونہار طلبہ جیسے اسکالرشپس دینا چاہتے ہیں۔ ہم ان کے ہاتھوں میں پیٹرول بمس نہیں دینا چاہتے، بلکہ ان کے لیے فری لانسنگ، اے آئی اور آئی ٹی کی تربیت ان کو دینا چاہتے ہیں۔ ہم انہیں جلسوں اور دھرنوں کا حصہ نہیں بنانا چاہتے، ہم انہیں پنک بائکس، الیکٹرک بسز دینا چاہتے ہیں، ہم انہیں انٹرنیشنل اسکالرشپس دینا چاہتے ہیں، یوتھ لون سکیمز دینا چاہتے ہیں، ایگریکلچر گریجویٹس بنانا چاہتے ہیں۔ لیکن میں یہی کہوں گی کہ خیبر پختونخوا کے لوگ اب آزادی چاہتے ہیں، آزادی چاہتے ہیں۔ میں بطور ایک خاتون قومی اسمبلی کی رکن ہوں، ساتھ ساتھ میں ایک ڈاکٹر ہوں، میں پنک ٹیکس کو 0% کرنے پر خراج تحسین پیش کروں گی حکومت کو، اور کانٹراسیپٹیو پلز پہ بھی جو 0% کا جو ٹیکس انہوں نے کیا ہے یہ بھی ایک بہت اہم قدم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہیلتھ میں جو کینسر کی میڈیسنز ہیں اس پہ بھی 0% جو کیا گیا ہے، میرے خیال میں یہ بہت بڑا ایک قدم ہے۔ اب جبکہ تھوڑی دیر پہلے ایک بات ہوئی کہ ہم نے ہیلتھ کارڈ سے بہت زیادہ فائدے پہنچائے، ہیلتھ کی بات میں نے کرنے کے ساتھ ساتھ پھر ادھر بھی پیرالل وے پہ میں چلنا چاہوں گی، تو ہیلتھ کارڈز میں اس قسم کی بدعنوانیاں ہوئیں کہ ایک چھوٹا سا جگہ ہے جی بنیر، وہاں پہ جو بھی پیشنٹ آتا تھا ڈیفیوز ایبڈومینل پین کے ساتھ اس کی اپینڈیسیکٹمی کر دی جاتی تھی۔ اس مد میں انہوں نے کیا کیا کہ ایک مریض کی 4 دفعہ اپینڈیسیکٹمی کر دی۔ انہیں سمجھ ہی نہیں آئی کہ ہم اس حد تک کی کرپشن میں جا رہے ہیں کہ ہم ایک ہی مریض کی 4 دفعہ اپینڈیسیکٹمی کریں، حالانکہ میرے حال میں اپینڈکس تو ایک ہی دفعہ بندے کی اپینڈیسیکٹمی ہوتی ہے۔ اور اس طرح اگر آپ کوہستان کرپشن کیسز ان کے کھولیں، چاہے انفراسٹرکچر کی اگر یہ بات کرتے ہیں تو سکولز کی کوئی 4 دیواری نہیں، بچوں کے لیے پینے کا صاف پانی وہاں موجود نہیں، یونیورسٹیز کی بات کرتے ہیں تو ایگریکلچر یونیورسٹی آج تک کوئی دیکھنے کو ملی نہیں ہے، کینسر ہاسپٹل کوئی اتنا اپ گریڈڈ ہے نہیں ہے، جو اگر ان کے بانی اگر لاہور میں کینسر ہاسپٹل بنا سکتے ہیں تو وائی ناٹ خیبر پختونخوا میں بھی اتنا بڑا کینسر ہاسپٹل بنائیں تاکہ ہم پنجاب کا رخ نہ کریں۔ ان ننے منے معصوم بچے جن کے دل کے آپریشن ہوتے ہیں، کنجینیٹل ہارٹ ڈیزیز کے ساتھ ہوتے ہیں، ہم میڈم مریم نواز کو یہ سفارش کر رہے ہوتے ہیں کہ میڈم اس بچے کو پنجاب میں
بھیجا جائے اور اس کا فری آپریشن کیا جائے. آیا کیا خیبر پختونخوا کا وہ بچہ اس کا علاج خیبر پختونخوا کی دھرتی پر نہیں ہو سکتا؟ اور دیکھ لیں یہ جی بی کے الیکشنز میں کہہ رہے تھے کہ انہوں نے دکھانے کے لیے اعلان کر دی ہیں. یہ سی پیک تو پورا مکمل ہونا ہے, یہ اس کا اعلان کر رہے تھے ہم کہ سی پیک اپنا پورا جو اس کا میپ تھا وہ چین تک جائے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ پورا ہو کے نظر آئے گا. ہم جھوٹے وعدے ان کی طرح نہیں کرتے. انہوں نے تو 200 ڈیمز کے جھوٹے وعدے کر کے ہمیں بتائے اور جو آج تک کہیں بھی نظر نہیں آ سکے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہتی چلوں کہ میں خاص طور پر اس وقت جو پاکستان کا بنیان المرصوص کا 1 سال پورا ہوا, تمام اپنی فوجی قوت کو فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کو خراج عقیدت پیش کروں گی, اور جتنے بھی ہمارے شہداء تھے, کیونکہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے, اور خاص کر کے ان کو بھی اس موقع پر ہم یاد کرتے ہیں کہ آج ہمارا سر فخر سے بلند ہے اور آج ہم انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پہ پاکستان کا سبز ہلالی پرچم اور سبز پاسپورٹ اپنی عزت کے ساتھ ہر جگہ پہ ہم لے کر کھڑے ہیں اس وقت. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو ڈیفنس منسٹر ہیں خواجہ آصف صاحب, انہوں نے جس فراغ دلی اور جو اچھے ویژن کے ساتھ ڈیسیژنز لیے, اس وقت وہ ڈیسیژنز ہمارے حق میں بہت اچھے ثابت ہوئے. جناب اسپیکر, اپنے اس صوبے کی جب میں بات کر رہی تھی جہاں پہ ہزارہ کی موٹر وے کا تحفہ ہمیں میاں نواز شریف صاحب نے دیا اور وہ اب سی پیک کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے, میں یہی کہوں گی کہ ابھی بھی میاں محمد نواز شریف جیسے اس ویژن کے لیے جس کو میاں شہباز شریف صاحب لے کے چل رہے ہیں, میں یہی کہوں گی کہ ہمیں ہزارہ ڈویژن کے لیے ایک اچھا ہاسپٹل چاہیے, ہمیں وہاں پہ ایک اچھا برن یونٹ چاہیے, کیونکہ ہماری حکومت تو فیل ہو چکی ہے, اس کی بیڈ گورننس سب کے سامنے آ چکی ہے. تو میں آپ سے یہی اس پلیٹ فارم سے آج اس پلیٹ فارم کے توسط سے یہی التجا کروں گی کہ ہمارے صوبے کے اوپر بھی نظر ثانی کی جائے. بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے وقت دیا, اور آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ہمارا ایک حق ہے صوبہ ہزارہ کا, اور آج اس پلیٹ فارم سے اپنے صوبہ ہزارہ کا حق بھی مانگ کر جاؤں گی. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے مجھے وقت دیا. پاکستان سب سے پہلے ہمارا پاکستان ہے, تو پاکستان زندہ باد.